شیف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، اس کی کتاب اصلاح اعمال کے صفحہ 96 پر عارف باللہ ناصح الامہ حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی حنفی علیہ رحمۃ اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عربی علی رحمۃ اللہ الولی ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ مبارکہ کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔ اے شہنشاہ دو عالم شافع روز قیام، زینت گلزار طیبہ مرجع ہر خاص و عام، حاضر در آج ہیں سرکار کے رضوی غلام، اسپائے احمد رضا مقبول ہو ان کا سلام، الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام، اے نبیوں کے نبی اور اے رسولوں کے امام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صحابیات سلسلے میں حاضری ہے، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، مرحبا کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی سیرت پاک سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مدنی پھول بھی چنتے ہیں اپنی اصلاح کے۔ پچھلے چند سلسلوں سے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل حضرت سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1150 کے حوالے سے اصلاح اعمال کتاب میں لکھا ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی دیکھی تو فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی یہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی رسی ہے، جب رات کی نماز میں تھک جاتی ہیں تو اسے تھام لیتی ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اور اس رسی کو کھول دو۔ تم میں سے ہر شخص اپنی نشاط بھر یعنی خوشی، تازگی، مستعدی کی مقدار رات کی نماز پڑھے، جب تھک جائے تو اس وقت عبادت یعنی نماز سے بیٹھ رہے، اور نماز تہجد وغیرہ میں مشقت اختیار کر کے اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالے، لہذا جب تھک جائے اپنے اندر سستی اور عجز محسوس کرے تو عبادت سے بیٹھ رہے، اور اگر ایسا کرنا گناہ ہوتا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہرگز ایسا نہ کرتی، اور حضور خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسی کو کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ شفقت کی بنا پر تھا، کیونکہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں پر
کمال مہربان ہیں۔ حضرت سیدنا امام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علی رحمۃ اللہ الکوی ریاض الصالحین میں 2 حدیثیں آپ نے نقل کی، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 212، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جب تم میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے سو جانا چاہیے حتیٰ کہ نیند چلی جائے، کیونکہ اونگتے ہوئے نماز پڑھنے والا نہیں جانتا کہ شاید وہ استغفار یعنی دعائے مغفرت کرنے کے بجائے خود کو برا بھلا کہنے لگے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 866۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے نبیوں کے سلطان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھنے کا شرف ملتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ مرآت جلد 2 صفحہ 263 پر شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں، خیال رہے فرائض و واجبات تو رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، ان میں زیادتی یا کمی ہو سکتی نہیں۔ نوافل میں بندے کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے کہ بندہ اتنے نفل اختیار کرے جو نبھا سکے، نہ ایک دم زیادہ نہ بالکل کم۔ اور مزید لکھتے ہیں صفحہ نمبر 264 پر، اگر نماز نفل سے تھک گیا ہے تو کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ جائے، اس آرام میں نفل کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ آرام آئندہ نفل کی تیاری کے لیے ہے۔ جو عادت عبادت کی تیاری کے لیے وہ عبادت ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کی نیند عبادت ہے، کہ اس کے ذریعے وہ بہت سے کام کرے گا۔ ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا جذبہ عبادت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ رات کی نماز میں بہت زیادہ اہتمام کرتی تھیں، اور یہ ذہن میں مدنی چینل کے ناظرین کے آتا ہوگا کہ ہماری امی جان مسجد میں عبادت کرتی تھیں، تو مسجد میں عبادت اسلامی بہنیں بھی کرتی تھیں، نماز کے لیے بھی جاتی تھیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے وہ پچھلی صفوں میں باجماعت نماز بھی ادا کرتی تھیں۔ مگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دور بدلنے لگا تو خواتین کو مسجد میں آنے سے روک دیا، اور سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس کی تائید کی۔ بہرحال ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق عبادت کہ صرف فرض و واجب عبادت کی ادائیگی تک آپ کی عبادت محدود نہ تھی، نفلی عبادت بھی کثرت سے فرماتی ہیں، کہ جسے دیکھ کر سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور حد اعتدال میں رہنے کا حکم جاری فرمایا۔ تو ہماری امی جان اس قدر عبادت کا اہتمام فرمائیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سے صحیح طرح سے فرض و واجبات بھی ادا نہیں کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ جب عبادت کا نام آتا ہے تو ذہن میں نماز، روزہ، تلاوت، حج آتا ہوگا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی دعوت میں میرے شیخ طریقت نے اس کا لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد 29 کے حوالے سے، کہ عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے اور وہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتی ہے۔ عبادت وہ فعل ہے جس کے کرنے پر رب راضی ہوتا ہے، اور تفسیر نعیمی کے حوالے سے لکھا جس کا خلاصہ یہ، جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے عبادت ہے۔ تو کاش ہماری زندگی
اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزر جائے۔ اچھا، اب کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ ہماری امی جان حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کام کاج سے فارغ ہوتی ہوں گی، شاید جبھی اتنی عبادت کرتی تھیں اور اتنے نوافل کا اہتمام کرتی تھیں، رات کی نماز کا اہتمام کرتی تھیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ دستکاری بھی کرتی تھیں، جس کو انگلش میں ہینڈی کرافٹ کہتے ہیں۔ چنانچہ مستدرک حدیث نمبر 6850، ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، حضرت سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دستکاری کرتی، یعنی اپنے ہاتھ کے کام کیا کرتی تھی، گھریلو کام کیا کرتی تھی گھر سے، اور اس کی آمدنی راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھیں۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد 1 صفحہ 573 میں طبقات الکبریٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس عطیہ بھیجا۔ انہوں نے کیا کیا؟ سنبھال کے رکھ لیا؟ نہیں، بلکہ اسی وقت وہ سارا مال رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، یتیموں میں تقسیم کر دیا، اور پھر دعا مانگی، یا اللہ عز و جل آئندہ سال عمر کا عطیہ مجھ تک نہ پہنچے۔ آپ نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سب سے پہلے وصال فرمایا۔ تو عبادت کی وجہ سے وہ کاموں کو عذر نہیں بنایا جاتا کہ اب کام کیسے کیا جائے، نہیں، بلکہ آپ دستکاری بھی فرماتی اور عبادت بھی کیا کرتی تھی۔ اور سبحان اللہ، اس کام کی جو آمدنی ہوتی وہ سب کی سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتی تھی۔ تو کاش ان کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وہ اسلامی بھائی خوش نصیب ہیں، وہ اسلامی بہنیں خوش نصیب ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے ماں پر خرچ کریں، چاہے باپ پر خرچ کریں، بھائیوں پر، بہنوں پر، اولاد پر، پھپھی پر، اپنی خالہ پر، اپنے چچا پر، ماموں پر، نانا پر، نانی پر، دادی پر، دادا پر خرچ کریں، پڑوسیوں پر خرچ کریں، مسلمانوں کے یتیم بچے ان پر خرچ کریں، مسکینوں پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں، جامعات و مدارس پر خرچ کریں۔ دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور 187 کم و بیش ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے، اس کے لیے خرچ کریں، اس کو دیں، لنگر رسائل کے لیے دیں، تو تاکہ رسائل کا سلسلہ عام ہو۔ الحمدللہ یہ رسائل تو ایسے ہیں کہ انہیں پڑھ کر کفار بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، اور کتنی اسلامی بہنیں الحمدللہ شرعی پردہ شروع کر دیتی ہیں۔ بہرحال ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا راہ خدا میں مال بہت تقسیم فرمایا کرتی تھی۔ آئیے کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کروں، جس میں یہ ترغیب ہے کہ ہم صدقہ دیں۔ سنیے، صدقے میں جلدی کرو کہ بلا صدقے کو نہیں پھلانگتی۔ فرمایا صدقہ رب عز و جل کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا صدقہ خطا کو ایسے دور کرتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ فرمایا صدقہ خطا کو ایسے بجھاتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ فرمایا صدقہ قبر کی حرارت کو دفع کرتا ہے۔ فرمایا مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، اور اللہ تعالی اس کی وجہ سے تکبر و فخر کو دور فرما دیتا ہے۔ فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ فرمایا دوزخ سے بچو اگرچہ آدھا چھہارا دے کر کہ وہ ٹیڑے پن کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ عز و جل صدقہ کے سبب سے
70 दरवाजे बुरी मौत के दफा फरमाता है। फरमाया सदका बुराई के 70 दरवाजे बंद करता है। फरमाया सदका 70 किस्म की बलाओं को रोकता है, जिनमें आसान तर बला बदन बिगड़ना और सफेद दाग हैं। फरमाया सुबह सवेरे सदका दो के बला सदके से आगे कदम नहीं बढ़ाती। फरमाया सुबह के सदके आफात को दूर कर देते हैं। फरमाया सदका बुरी कज़ा को टाल देता है। फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ उसकी याद और खुफिया और जाहिर सदके की कसरत से अपनी निस्बत दुरुस्त करो तो तुम रोजी और मदद दिए जाओगे और तुम्हारी बिगड़ियां संवर जाएंगी। फरमाया बेशक सदका और सिला रहम इन दोनों से अल्लाह ताला उम्र बढ़ाता है और बुरी मौत को दफा करता है और मक्र अंदेशे को दूर करता है। तो वो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें कुदरत रखने के बावजूद अपने गरीब बहन भाइयों पर, रिश्तेदारों पर भी खर्च ना करें। हैफ है उन पर, अफसोस की बात है। अल्लाह ने माल दिया उसकी राह में खर्च करें, इसके बदले में इंशाअल्लाह दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और कितने सारे फजाइल हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाए। बुखारी शरीफ के हदीस पाक सुनिए, हदीस नंबर है 2072। कोई खाना कभी उस खाने से अच्छा और बेहतर नहीं होगा जिसको आदमी अपने हाथ के हुनर की कमाई से कमा कर खाए। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ के हुनर की कमाई खाते थे, यानी लोहे की ज़रहें बनाया करते थे। हजरत सैयदातुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में मदारिज नबुव्वत में हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि कवि लिखते हैं कि सैयदा ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, पहले इनका नाम बर्रा था और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाम तब्दील फरमाकर ज़ैनब रखा। इनकी कुनियत उम्मुल हकम थी। इनकी वालिदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब थी। ये कौन है? हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फुफ्फी जान। और 53 साल की आपने उम्र पाई और हिजरत के 20वें या 21वें साल आपने पर्दा फरमाया दुनिया से। आपकी नमाज जनाजा हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अदा की और ऐलान कराया कि अहले मदीना अपनी माँ की नमाज में हाजिर हों। जन्नतुल बकी में आपकी तदफीन हुई। आपसे 11 अहादीस मरवी हैं, 2 बुखारी और मुस्लिम में और बकिया 9 अहादीस जिगर कुतुब में। अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा वजल की उन पर रहमत और उनके सदके हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हजरत सैयदातुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अव्वल निकाह जो है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ और उसके बाद जब उन्होंने तलाक दी तो आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई। जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए निकाह का पैगाम दिया, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए, तो हजरत सैयदातुना ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन जहश ने उसे मंजूर ना किया। तो ये आयत करीमा इस पर नाजिल हुई जिस पर हजरत सैयदातुना ज़ैनब और इनके भाई इस हुक्म पर राजी हुए और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ज़ैद का निकाह इनके साथ कर दिया और हक महर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो 10 दिनार 60 दिरहम, एक जोड़ा कपड़ा, 50 मुद एक पैमाना है खाना और 30 सा खजूरें दी। सुनिए, उस मौके पर जब इन्होंने हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम कबूल ना किया था तो क्या आयत नाजिल हुई? पारा 22 सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 36।
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دے تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ اب اس پر فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے یہ 30ویں جلد صفحہ 517 پر بہت پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ بہت کچھ لکھا ہے آپ نے، ان میں یہ بھی ہے، دیکھو رسول کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ فی نفسی ہی خدا عز و جل کا فرض نہ تھا، ایک مباح و جائز امر تھا، ولہذا ائمہ دین خدا و رسول کے فرض میں فرق فرماتے ہیں عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خدا عز و جل کا کیا ہوا فرض اس فرض سے اقوا یعنی زیادہ اہم ہے جسے رسول نے فرض کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ائمہ محققین تصریح فرماتے ہیں کہ احکام شریعت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سپرد ہیں، جو بات چاہیں واجب کر دیں، جو چاہیں ناجائز فرما دیں، جس چیز یا جس شخص کو جس حکم سے چاہیں مستثنا فرما دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برل میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا اول نکاح حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہے، آپ نے انہوں اپنا بیٹا بنا لیا، یہاں تک کہ لوگ ان کو زید ابن محمد کہتے تھے۔ جب انہوں نے طلاق دی تو پھر حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، مختصر اور جامع ہے اور بہت آسان الفاظ میں، اسے پڑھ لیجئے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس واقعے سے یعنی حضرت زید نے جب حضرت سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صدمہ ہوا۔ جب عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیغام نکاح بھیجا، اور روایت میں ہے یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگی، یا اللہ تیرے رسول نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عز و جل ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی دعا فوراً ہی قبول ہو گئی اور آیت نازل ہوئی، پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 37، ترجمہ کنز الایمان۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالی نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر یہ خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی، یہ آیت سنا کر خوشخبری دی۔ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑی، اور اس نعمت کے شکریہ میں لگاتار 2 مہینے روزہ دار رہیں۔ روایت میں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سیرت مصطفیٰ میں لکھی روایت، اس کے بعد اچانک حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے. نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بغیر خطبہ اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرما لیا. ارشاد فرمایا تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالی نے کر دیا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہیں فرمائی. حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو نان و گوشت کھلایا، اور یہ نکاح ہوا 5 سنِ ہجری میں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت کی تیسری جلد صفحہ 388 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، بخاری مسلم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح پر ولیمہ کیا، ایسا ولیمہ ازواج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا. ایک بکری سے ولیمہ کیا. اور صدر الشریعہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں تمام ولیموں میں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائے تو ولیمہ کیا اور لوگوں کو گوشت اور روٹی سے سیر کر دیا. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ولیمے پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کا بھی ظہور ہوا. آئیے وہ بھی سنیے. چنانچہ مشکات شریف حدیث نمبر 5913، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے موقع پر چھوارے اور گھی کا حلوہ بنا کر ایک پیالے میں ڈالا اور بارگاہ رسالت میں بھیجا. کہا اے انس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کرو. عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نے یہ تحفہ اور سلام بھیجا ہے. جب یہ ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا تو فرمایا اسے رکھ دو اور جاؤ فلاں فلاں کو ہمارے پاس بلاؤ، اور جس سے تم ملو اسے بھی بلا لاؤ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا تھا اور جن سے میں ملا سب کو دعوت دی. جب میں واپس در مصطفیٰ پر حاضر ہوا تو گھر حاضرین سے بھرا ہوا تھا اور وہ تقریباً 300 تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے پر ہاتھ مبارک رکھا، کچھ پڑا، پھر 10 کو بلایا، انہیں سیر ہونے تک کھلایا. اس طرح سب نے کھا لیا. پھر رسول اکرم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، اسے اٹھا لو. کسے؟ حلوے کو جو پیالے میں تھا. جب اٹھایا فرماتے ہیں معلوم نہیں یہ حلوہ رکھتے وقت زیادہ تھا یا اٹھاتے وقت زیادہ ہے. سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ، کہ ایک پیالے کے اندر کتنا حلوہ آئے گا. اس پیالے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 کو کھلایا اور حلوہ کم نہیں ہوا، بلکہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کہ پہلے زیادہ تھا اب زیادہ ہے. مرآت جلد 8 صفحہ 227 پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر بہت سے پیارے پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے. اس میں سے یہ بھی ہے
لکھتے ہیں خیال رہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے ولیمہ خود کیا تھا، جس میں ایک بکری ذبح کی تھی. اس میں 1000 آدمی تھے، اس میں بھی برکت ہوئی تھی. ایک بکری میں 1000 آدمی نہیں کھاتے، مگر یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ولیمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو بہار شریعت 3 جلد میں جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے 16ویں حصے کے صفحہ 388 تا 394 تک آپ پڑھ لیجئے. ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی شان و عظمت ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2452 سنیے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھ سے آن ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے. یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن جب شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو ازواج مطہرات میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی. تو اب لوگوں کو پتا چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے صدقہ دینا. کیونکہ حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ سے دستکاری کا کام کرتی اور آمدنی فقراء و مساکین پر صدقہ کر دیا کرتی تھیں. اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 3 صفحہ 78 پر لکھتے ہیں، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں کہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم خمسہ عطا فرمائے کہ سرکار بعطا الہی ہر ایک کا وقت موت بھی جانتے ہیں اور ہر ایک کی سعادت و شقاوت سے بھی خبردار ہیں اور ہر ایک کے درجہ ایمان و مرتبہ تقوی سے بھی واقف ہیں، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بعد موت کس کا کیا درجہ ہوگا، کون کہاں رہے گا. کیوں نہ ہوتا کہ ان بیبیوں نے دیکھا تھا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے زمین پر خط کھینچ کر بتا دیا تھا کل فلاں کافر یہاں مارا جائے گا، فلاں یہاں. نمبر 2، ازواج پاک حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد موت کی ایسی مشتاق تھیں جیسے عروس بارات کی، کیونکہ ان کے لیے موت لقائے حبیب کا ذریعہ تھی. جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے کھالے رنگتی تھیں، انہیں بیچتی تھیں اور قیمت خیرات کرتی تھیں. اور وہ اسلامی بہنیں جو گھر کا کام بھی نہ کریں انہیں غور کرنا چاہیے. جنہیں 4 برتن مانجنے پڑ جائیں، دھونے پڑ جائیں تو ان پر بھاری ہو جائے، جنہیں گھر کا جھاڑو لگانا بہت مصیبت نظر آتا ہے، وہ غور کریں کہ ہماری امی جان اتنی عرفہ و اعلیٰ شان کی مالکہ ہیں، سبحان اللہ، سارے مومنوں کی ماں ہیں، مگر اپنے گھر پر اپنے ہاتھ سے کیا کیا کام کرتی ہیں، کھالے رنگتی ہیں، بیچتی ہیں، سبحان اللہ. ہماری امی جان سیداتنا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے، سبحان اللہ. حلیۃ الاولیاء حدیث نمبر 1494 ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ لکھا ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، بے شک زینب بنت جہش اواہا ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اواہا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا خاشعہ یعنی بہت زیادہ خشوع کرنے والی. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ کسی عورت کو نیکوکار، اللہ سے ڈرنے والی، صادق القول یعنی بات کی سچی، صلہ رحم کرنے والی اور امانت دار نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2442۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی تو کہا، ہائے ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 7421 منقول ہے، حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات سے اکثر یہ کہا کرتی تھی، مجھ کو خداوند تعالی نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے باپ داداؤں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالی نے آسمانوں میں فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہماری امی جان کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں عبادت کا شوق عطا فرمائے، ان کے صدقے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے ہمیں اپنا خوف عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ان کے صدقے میں ہمیں اپنے قول کا سچا کر دے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلیوں سے بچائے، ہمیں رشتہ داروں کا شریعت کے مطابق خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امانت دار بنائے، ہمیں بھلائی اور سچائی کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا عشق رسول دعوت اسلامی کی مطبوعہ کتاب ہے، بہت ہی پیاری پیاری ہے، اس میں سنیے کتنی پیاری بات لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے علاوہ دیگر اعزاء یعنی رشتہ داروں کے سوگ کے لیے 3 دن مقرر فرمائے تھے۔ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن نے اس کی اس شدت سے پابندی کی، اس کی جھلک ہماری امی جان سیداتنا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں نظر آتی ہے کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوا تو غالباً چوتھے دن انہوں نے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھ کو خوشبو کی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر سنا ہے کسی مسلمان عورت کو شوہر کے سوا 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ جائز نہیں، اس لیے یہ اسی حکم کی تعمیل تھی۔ سبحان اللہ، کاش امی جان کے صدقے میں ہمیں بھی فرامین مصطفیٰ پر عمل کرنے کا نہ ختم ہونے والا جذبہ نصیب ہو جائے۔ کاش بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کاش ہماری اسلامی بہنیں امہات المؤمنین کو، صحابیات کو، صالحات کو اپنا آئیڈیل بنا لیں اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، تو انشاءاللہ نیکی نصیب ہوگی، انشاءاللہ دنیا اور آخرت بڑھ جائے گی، انشاءاللہ ظاہر و باطن سنور جائے گا۔ اسلامی بہنوں کو امیر اہل سنت نے جو 63 مدنی انعامات عنایت فرمائے ہیں، اس میں دیکھیے امیر اہل سنت نے کس انداز سے ترغیب دلائی ہے مدنی انعام نمبر 18، 19 اور 20 میں نماز کے تعلق سے۔ سنیے مدنی انعام نمبر 18، اسلامی بہنوں کے جو 63 مدنی انعامات ہیں اس میں سے مدنی انعام نمبر 18، کیا آج آپ نے فجر کے ساتھ ساتھ ظہر کی سنت قبلیہ فرض رکعتوں سے قبل نیز عصر اور عشاء کی قبلیہ سنتیں اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا فرمائے؟ کاش نصیب ہو جائے اسلامی بہنوں کو بھی، اسلامی بھائیوں کو، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ مدنی انعام نمبر 19، کیا آج آپ نے نماز تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا فرمائی؟ مدنی انعام نمبر 20، کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تحیۃ الوضو ادا فرمائی؟
یہ امیر اہل سنت ہمیں نمازوں کا پابند بنانا چاہتے ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا پابند بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ صلاۃ السلام کی عاشقہ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس میں ایک مدنی بہار ہے، وہ سن لیجیے۔ باب المدینہ کراچی کے علاقہ رنچھوڑ لائن کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ۔ یہ کہتے ہیں میری حقیقی بہن جن کی عمر 22 سال تھی، انہوں نے امیر اہل سنت کی بیعت کی، مدنی انقلاب برپا ہوا، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے لگیں۔ جب پتہ چلا کہ پیر و مرشد امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ ٹی وی کو پسند نہیں کرتے تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، اور گھر والے ٹی وی چلاتے دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ 1995 میں طبیعت خراب ہوئی، علاج کروایا، مگر وہ بہت کمزور ہو گئیں، بغیر سہارے کے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ درود پاک کثرت سے پڑھتی تھیں۔ جمعہ کے دن جب عاشقان رسول کی مساجد سے صلاۃ و سلام کی آواز آتی، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام، تو جیسی آواز اس صلاۃ و سلام کی ان کی کانوں تک پہنچتی تو بس ان پر ایک سرور کی کیفیت طاری ہو جاتی، اور کمزوری کے باوجود کھڑکی کا سہارا لے کر پردے کی احتیاط کے ساتھ ادبن کھڑی ہو جاتی، اور صلاۃ السلام کے صداؤں میں یہ اسلامی بہن گم ہو جاتی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، روتے روتے ہچکیاں بن جاتی، اور جب تک مساجد سے صلاۃ السلام کی آوازیں آنا نہ بند ہوتی وہ ذوق شوق اور رقت کے ساتھ صلاۃ السلام میں حاضر رہتی۔ گھر والے ترس کھاتے، بیٹھنے کا مشورہ دیتے تو روتے ہوئے انہیں منع کر دیتی۔ ان کی زبان پر وقتاً فوقتاً بسم اللہ، کلمہ طیبہ، درود پاک کا ورد رہتا۔ 15 رمضان مبارک 1415 سنی ہجری کو بڑی بہن سے پانی مانگا، پانی پینے سے قبل دوپٹہ سر پہ رکھا، بسم اللہ شریف پڑھی، پانی پی کر ایک دم لیٹ گئی۔ بہن نے سنبھالنے کی کوشش کی، دیکھا ان کی روح قفس سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ ایک عرصے تک بیمار رہی تو سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، چہرے کی ہڈیاں نکل آئی تھیں، پھنسیاں بھی ہو گئی تھی، رنگت سیاہی مائل ہو چکی تھی، مگر جب بعد وفات غسل دے کر کفن پہنایا تو اسلامی بہنوں نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر ان کا چہرہ پرگوشت اور روشن ہو گیا تھا، اور چہرے کی تمام پھنسیاں بھی حیرت انگیز طور پر صاف ہو چکی تھیں۔ کیا بات ہے مدنی ماحول کی، اللہ نصیب فرمائے۔ تو اسلامی بھائی مدنی ماحول اپنائیں، اجتماعات کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے، دینی مطالعے کے ذریعے، قافلوں میں سفر کے ذریعے، مدنی انعامات کے ذریعے، اور اسلامی بہنیں مدنی ماحول اپنائیں، اسلامی بہنوں کے باپردہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، مطالعہ کتابوں کا کیجئے۔ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ تو بہت اہم ترین کتاب ہے۔ دیکھیں مسجد میں جانا وہ اسلامی بہنوں کو اب اجازت نہیں ہے، مزارت پر جانے کا کیا حکم معلوم ہے؟ پڑھیں کتاب پتہ چلے۔ مزارات اولیاء پر، قبرستان میں اسلامی بہنوں کا جانا کیسا ہے، اور بہت کتنی ساری معلومات اس کے اندر درج ہیں، اور پڑھنے کا ٹائم ملے تو پھرے نا، ذہن ہو تو یہ عورت کا کس کس سے پردہ ہے، پردے کی تعریف کیا ہے، شوہر اگر باہر نہ نکلنے دے تو عورت کیا کرے۔ آج کل عشق مجازی نے تباہیاں مچا رکھی ہیں، اس کے بارے میں بھی سوالات ہیں۔ شادی کتنی عمر میں ہونی چاہیے، یہ کورٹ میرج کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ چادر اور چار دیواری کی تعلیم کس نے دی، بہت ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی امی جان سیداتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں ہمیں اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے، مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیف آقا کی زیارت کا ملا، ان صحابیات پر لاکھوں سلام۔